سيد قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق الله نور. عزیزان گرامی، آج اس پرنور محفل میں مسلسل شعراء کرام سے آپ حضرات نعت پاک اور قصیدے سماعت فرما رہے تھے. درمیان میں بہت لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی، اس لیے صرف اور صرف مولانا کا حکم تھا. حاضر ہوں کہ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں نظر کر دوں. آج جس نور کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، وہ نور خود کہتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جب کچھ نہیں تھا تب میں تھا. افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ 12 اور 17 میں اختلاف ہے. بہرکیف ولادت چاہے 12 کو ہو چاہے 17 کو ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہمارے علماء کی دوربین نظر ہے کہ 12 اور 17 کو بھی ملا کے ان 5 دنوں کو ہفتہ وحدت کے نام سے منسوب کر کے قوم کو یہ پیغام دینے کا کام کیا ہے کہ ذات رسول اتحاد کا نام ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے. ذات پیغمبر اتحاد کا نام ہے، اختلاف کا نام نہیں ہے. اس سے سمجھ لینا چاہیے. چاہے 12 ہو تو بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 ہو تو بھی چاند کی تاریخ ہے. اور نبی کی ذات پاک ایسی ہے جنہیں تاریخوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ چاند نبی کے بعد ہے اور نبی چاند سے بہت پہلے ہے. خود کہتے ہیں جب کچھ نہیں تھا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. نہ سورج کا نور تھا نہ چاند کا نور تھا، مگر میرے نبی کا نور تھا، مگر میرے نبی کا نور تھا. اور ان چاند و سورج کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ جاتا ہے، انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے نظر آتے ہیں. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو خلق کیا، اللہ نے نبی کے نور کو خلق کیا. جملے ظاہر سی بات ہے بہت لمبی تقریر کر کے اپنے شورا کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ خود میں سننے کے لیے آیا ہوں، آپ کو سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں. لیکن ایک پیغام، ایک میسج بہت ضروری دینا چاہتا ہوں، اور وہ میسج اتحاد کے سلسلے سے ہے. کاش ہم نے نبی کو پہچان لیا ہوتا. اپنے نبی کو اگر پہچانا ہوتا تو یقیناً آج ہم الگ الگ نہ ہوتے. یہ سارا نقصان آج اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور خسارے میں اگر مسلمان ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ذات پیغمبر کو نہیں پہچانا. اور جب پیغمبر کو نہیں پہچانا تو وارث پیغمبر کو کیا پہچانیں گے؟ قسم خدا کی نبی نے، ہم کہتے ہیں جشن صادقین ہے، یقیناً جشن صادقین ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج 2 معصوموں کا ذکر ہے. سچائی یہ ہے کہ یہاں 2 کا ذکر نہیں ہے، یہاں تو صرف ایک کا ذکر ہے. چاہے محمد کا ذکر کریں، چاہے جعفر صادق کا ذکر کریں، چاہے علی کا ذکر کریں، اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا ہے جس کا بھی ذکر کرو گے محمد کا ذکر ہوتا چلا جائے گا. اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. کائنات نے یہ سمجھا کہ ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ علی کا ذکر ذکر محمد ہے، حسن کا ذکر ذکر محمد ہے، حسین کا ذکر ذکر محمد ہے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی ہم محمد میں، حسین محرم میں حسین حسین کر رہے ہیں. سچائی یہ ہے
मौसम में भी मोहम्मद मोहम्मद कर रहे हैं। ये तो नजर का कसूर है, पहचानने का कसूर है, जानने का कसूर है। कायनात ने पहचाना नहीं। जब एक मोहम्मद को नहीं पहचाना तो बाकी 13 मोहम्मद क्या समझ में आएंगे? सबसे पहले मोहम्मद को समझना होगा। अगर समझा होता तो ये नहीं कहते कि मोहम्मद हमारे जैसे हैं। ये जुमला बताता है कि कायनात ने मोहम्मद को नहीं समझा। मोहम्मद हमारे जैसे हैं। कसम खुदा की, जिंदगी भर नबी जिसको अपना जैसा कहते रहे, उसने कभी अपनी जुबान से नहीं कहा नबी हमारे जैसे। जिंदगी भर नबी जिसको अपने जैसा कहते रहे, कभी उसने अपनी जुबान से नहीं कहा कि नबी हमारे जैसे हैं। हमेशा अली को नबी ने कहा अली मेरे जैसा, अली मुझसे है मैं उससे हूं, अली मेरे जैसा, अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली की सारा जिस्म मेरा जिस्म। हमेशा नबी कहते रहे अली मेरे जैसा। लेकिन जब अली से पूछा गया तो अली ने कहा नबी नबी है, वसी वसी है, नबी आता है, मैं गुलाम हूं। बड़ी तवज्जो से जाने के रामी, अगर नबी को पहचानना है तो अली के दरवाजे पर आना होगा। याद रखना, जो अली अली नहीं कह सकता वो जिंदगी भर नबी को नहीं पहचान सकता। अली को पहचानना जरूरी है, तब नबी तक जाए शायद। इसीलिए नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। अगर दरवाजे से आओगे तो मैं मिलूंगा, दरवाजे से नहीं आओगे तो जिंदगी भर नबी नबी करते रहो। नबी तुम्हें अपने जैसा नजर आएगा, वो नबी नजर नहीं आएगा जिसके नूर को अल्लाह ने सबसे पहले। तो इसलिए नबी को पहचानना है तो अहले बैत के दरवाजे पर आना होगा। नबी नबी हैं, अली अली हैं, जबकि नबी ने सबको मोहम्मद कहा। लेकिन इन 13 नबी के अलावा 13 मासूमों ने कभी अपने आप को नबी जैसा नहीं कहा, नबी जैसा नहीं कहा। वरना मोहम्मद मोहम्मद में फर्क क्या है? ये तो नबी कह रहे भाई अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, व आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। नबी कह रहे हैं कि मुझ में और इन मोहम्मद में फर्क नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी मजमे में बैठे हुए हैं। नबी का बूढ़ा सहाबी बुजुर्ग है, असा के सहारे चलता है, और नबी फरमाते आखिरी और आपकी ज़हमत को तमाम शोरा को आप सुनेंगे। दलील दे दूं कि सब के सब मोहम्मद है। वाकया सुना हुआ, ऐ जाबिर तुम मेरे बाद मेरे 5 जानशीनों से मुलाकात करोगे, और जब 5वें से मिलना तो मेरा सलाम कह देना। देखिए नबी को नबी की तरह अगर मानेगा, बूढ़ा सहाबी है, असा के सहारे चलता है, नबी के जमाने में बुजुर्ग है। जैसे ही नबी ने कहा मेरे बाद मेरे 5 जानशीनों से मुलाकात करोगे, सारे सहाबियों की नजर जाबिर पर, मगर जाबिर हैं जो तने बैठे हैं, तने बैठे हैं। सब देख के हंस रहे हैं कि जाबिर एक बार नहीं सोच रहा है कि सबसे बूढ़ा हूं, सबसे पहले मरूंगा। लेकिन जाबिर ने तन के बचाया, गारंटी इधर से मिल रही है। अब तो उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक 5वें जानशीन से मुलाकात न करूं। नबी को नबी के तरह माना, नबी ने कह दिया तो अब मौत नहीं आ सकती जब तक 5वें जानशीन से मुलाकात न कर लूं। नबी के बाद अली से, अली के बाद हसन से, हसन के बाद हुसैन से, हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद 5वें जानशीन की तलाश। ऐना बातिल सुनते हैं आप। जाबिर को कभी ना सुने तो चेहलू के दिन आप जरूर सुनते हैं कि पहला ज़ाहिर हुसैन जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। और उस वक्त भी हालत देख लें, आंख से दिखाई नहीं देता मगर यकीन कितना है। गुलाम से कहते हैं ले चल मुझे मेरे आका की कब्र पर। गुलाम लेके चला, आका यहाँ बहुत कब्रें हैं, कहाँ ले चलूं, किस कब्र पे ले चलूं?
قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، میں سلام کروں گا جس قبر سے جواب آئے گا۔ ہائے پہچانو، یہ ہے صحابیت، یہ ہے صحابیت جو محمد کو محمد کی طرح جانتی ہے کہ جہاں میں سلام کروں گا جس قبر سے جواب آئے گا وہ حسین کی قبر ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جابر کو دکھائی نہیں دیتا، امام زین العابدین کی خدمت میں رہے، پانچویں جانشین کی تلاش، این باقر، این باقر، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے؟ ایک کم سن بچہ 11 سال کا ملتا ہے۔ اس سے پہلے مدینے والوں کہتے تھے کہ پانچواں جانشین مسند پہ بیٹھا ہے ہشام ابن عبد الملک کی شکل میں، جاؤ اس سے مل لو، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ لیکن سب کو پتا ہے کہ جابر کسی اور کو تلاش کر رہا ہے۔ مسند پر بیٹھنے والے اور ہیں، فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والے اور۔ این باقر، این باقر، 11 سال کا کم سن بچہ جابر، کسے تلاش کر رہے ہو؟ نبی کے پانچویں جانشین کی۔ بس پڑھ چکا، بیدار رہیے گا۔ پانچویں جانشین کو کہا اگر میں کہوں کہ میں ہوں مانو گے؟ کہا ایسے نہیں مانیں گے۔ کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ وہ نہیں کہ قال رسول اللہ سنا اور مان گئے، ایسے نہیں مانیں گے۔ کہا کیسے مانو گے؟ کہا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے جانشین ہیں، چند قدم آگے بڑھیے۔ کم سن امام آگے بڑھا، کہا پیچھے آئیے۔ کم سن امام پیچھے آئے، پڑھ کے پیشانی امامت کا بوسہ لے لیا۔ میں نے کہا جابر پہچانا کیسے؟ تو سب کہتے ہیں ہمارے علماء ذاکرین کہ رفتار سے رفتار ملا لیا۔ ہمارا جب آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تو رفتار دیکھی کیسے؟ بڑی توجہ، کہاں بیٹھے آپ؟ میں محمد کو محمد سے ملا رہا ہوں، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ کربلا میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ پانچواں جانشین ہے۔ جب رفتار دیکھی نہیں تو ملایا کیسے کہ رفتار سے رفتار ملی؟ جابر کیسے پہچانا کہ یہ پانچواں محمد ہے؟ کہا رفتار دیکھ کے نہیں، میں نے چلایا۔ جب پانچواں جانشین چلا تو نالین پاک سے وہ آواز آ رہی تھی جو محمد کی نالین سے آتی تھی۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہیں؟ اما جب نالین کی آواز میں فرق نہیں ہے تو بھلا گفتار میں فرق کیا ہوگا؟ اس لیے سب کے سب محمد ہیں۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں محمد کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ذکر 12 اور 17 میں قید نہیں ہے، 12 اور 17 میں قید نہیں ہے۔ ہم 30 شعبان کو محمد کا ذکر، 13 رجب کو محمد کا ذکر، ہم تو سال سال محمد کا ذکر کیا کرتے ہیں اور محمد کو محمد سمجھ کے کرتے ہیں۔ ابھی بھی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بیدار ہو جائیں اور اسی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے محترم شورا کرام کو سماعت فرمائیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اہم معلومات ہمارے درمیان علی جناب مولانا شفقت تقی صاحب رکھ رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ دیکھیے نرسری سلسلہ ختم ہوا ہے، نظمی سلسلہ دوبارہ شروع ہونا ہے اور یہاں سے نظامت کریں گے علی جناب مولانا نعیم عباس صاحب امام جمعہ والجماعت گوئلی سادات، جو آپ کے روبرو ہوں گے، لیکن ان کے پیشخانی کے بطور ایک مطلع اور 2-3 شعر قبلہ معصوم صاحب فرمائش کر رہے تھے، تو میں عرض کر رہا ہوں بس ایک مطلع اور 2-3 شعر یہاں سے سماعت کریں کہ ذکر حیدر کر رہا ہوں میں خدا کے ساتھ ساتھ، ذکر حیدر کر رہا ہوں میں خدا کے ساتھ ساتھ، حمد بھی شامل ہے لوگوں مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ، ذکر حیدر کر رہا ہوں میں خدا کے ساتھ ساتھ، حمد بھی شامل ہے لوگوں مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ، حضرت شبیر ہیں یوں باوفا کے ساتھ ساتھ، حضرت شبیر ہیں یوں باوفا کے ساتھ ساتھ، جیسے رن میں تھے نبی مشکل کشا کے ساتھ ساتھ، جیسے رن میں تھے نبی مشکل کشا کے ساتھ ساتھ۔ شعر سماعت کریں کہ کیا عجب وہ نیند تھی جس کے لیے معبود نے، کیا عجب وہ نیند تھی جس کے لیے معبود نے اپنا سب کچھ دے دیا اپنی رضا کے ساتھ ساتھ، اپنا سب کچھ دے دیا اپنی رضا کے ساتھ ساتھ، اپنا سب کچھ دے دیا اپنی رضا کے ساتھ ساتھ، تو اپنے
चुल्लू में उठा लाएगा खैमे में जरी, अपने चुल्लू में उठा लाएगा खैमे में जरी, उठती मौजों का तकब्बुर अलकमा के साथ साथ, उठती मौजों का तकब्बुर अलकमा के साथ साथ, हासिल कलाम से समाप्त करें, उठती मौजों का तकब्बुर अलकमा के साथ साथ, तो तीर असगर ने तबस्सुम का जो फेंका उस तरफ, तीर असगर ने तबस्सुम का जो फेंका उस तरफ, छिद गई बैयत की गर्दन हुरमला के साथ साथ, छिद गई बैयत की गर्दन हुरमला के साथ साथ। ऐ अली की लाडली तेरी बदौलत आज तक दीन हक महफूज है तेरी रिदा के साथ साथ, अपने हाथों को उठा कर कह रहा है काज़मी, तुम नजफ में भी बुला लो करबला के साथ साथ, तुम नजफ में भी बुला लो करबला के साथ साथ।